اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنٹ افیئرز اور ایسیز کے حوالے سے آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پریپیئر کریں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے انڈسٹریل سیکٹر ان پاکستان۔ یہ سیکٹر کون سے پرابلمز فیس کر رہا ہے اور ان پرابلمز کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اسے آج ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا آؤٹ لائن ہم کچھ اس طریقے سے بنائیں گے۔ سٹارٹ ہم لیں گے انٹروڈکشن سے۔ انٹروڈکشن کے بعد جو ہمارا پہلا مین ویریبل ہوگا وہ ہوگا پرابلمز آف انڈسٹریل سیکٹر ان پاکستان۔ انڈسٹریل سیکٹر میں جو میجر پرابلمز اس وقت پاکستان کی جو انڈسٹری فیس کر رہی ہے وہ ہے انرجی کرائسس۔ سیکنڈ میں ہم ڈسکس کریں گے لیک آف انفراسٹرکچر۔ تھرڈ میں ریمپنٹ کرپشن۔ فورتھ میں انیڈیکویٹ انویسٹمنٹ، اور لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ دوستو، ہمیشہ کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہوں جس میں آپ سے پرابلمس کے بارے میں پوچھا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ سلوشنز بتائے یا ہمیں سجیشنز دے کہ ان پرابلمس کو کس طریقے سے ریزولو کرے، تو جو آپ نے پرابلمز لکھے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم نے انرجی کرائسس، لیک آف انفراسٹرکچر، ریمپنٹ کرپشن، انیڈیکویٹ انویسٹمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی لکھا ہے، تو کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے پرابلمز لکھے ہو انہی پرابلمز کی ہی آپ سلوشن بتائیں۔ تو یہاں پہ جب ہم سلوشن والے پورشن میں آئیں گے تو ہم لکھیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ انرجی کرائسس کے پرابلم کو ریزولو کر سکے، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکے، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرے، ایڈیکویٹ انویسٹمنٹ کو انشور کرے اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئے۔ لاسٹ میں ہم لکھیں گے کنکلوژن۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب۔ انڈسٹریل سیکٹر کسی بھی ملک کی اکانومی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فسکل ایئر 2020-21 میں پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کا جی ڈی پی میں 18.8% کنٹریبیوشن رہا، جو بہت ہی میجر شیئر ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں۔ پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر ملکی معیشت کا ایک اہم جز ہے۔ یہ ملک کی جی ڈی پی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تاہم اس شعبے کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے جن کو ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس سیکٹر کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو انشور کیا جا سکے۔ ان چیلنجز میں سے انرجی شارٹیج، انیڈیکویٹ انفراسٹرکچر، کرپشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ٹاپ پر ہیں۔ ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اپنے فل پوٹینشل کے مطابق کنٹری کے اکنامک گروتھ کو سپورٹ کر سکے۔ اپنے باڈی کے پیراگرافز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انرجی کرائسس۔ پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس وقت جو میجر چیلنجز کے اس کو سامنا ہے، اس میں سے ایک انرجی کرائسس بھی ہے۔ جو انرجی ہم اس وقت ملک میں پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے، اور کافی جو مہنگی قیمت ہے بجلی کی وہ ان انڈسٹریل سیکٹر کے جو یونٹس ہیں انہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر ہم پاکستان میں انرجی کرائسس کے جو میجر ریزنز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ لیک آف انویسٹمنٹ ان پاور جنریشن سیکٹر میں اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جس طریقے سے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ انیڈیکویٹ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر اور شارٹ فال آف نیچرل گیس، یہ کافی میجر ایریاز ہیں۔ جب کسی بھی انڈسٹری میں انرجی شارٹ فال ہو تو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن
بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو وہی چیز مارکیٹ میں مہنگے داموں پر بیچی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی ملک میں انفلیشن آتا ہے. یہاں پہ اسی پیراگراف کے اندر ہی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سجیشنز کے پیراگراف میں آپ نے اس پر الگ پیراگراف لکھنا ہے. میں نے آپ لوگوں کے لیے ادھر ہی لکھا ہوا ہے. سجیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجیشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو رینیویبل انرجی سورسز ہیں ہمارے، ان کی طرف جانا چاہیے انرجی کرائسس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. رینیویبل انرجی ریسورسز میں کنٹری کس طرف جا سکتی ہے؟ سولر پاور کی طرف اور ونڈ پاور کی طرف. اگر ہم شفٹ ہو جائیں تو ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن کافی کم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے یا انفراسٹرکچر ہے، اسے اپ گریڈ کرنا چاہیے. پھر ہمارے انرجی یوز میں کافی زیادہ ایفیشنسی آ سکتی ہے. سیکنڈ پرابلم ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ لیک آف انفراسٹرکچر. جتنے بھی گڈس کسی بھی ملک میں پروڈیوس ہوتے ہیں تو ان گڈس کو مارکیٹ تک یا کنزیومر تک پہنچانے کے لیے ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. انفراسٹرکچر میں آپ کے روڈس، ریلوے نیٹ ورکس، پورٹس، ایئرپورٹس اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم آتا ہے. پاکستان میں یہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے یا یہ روڈ وغیرہ، ریلوے نیٹ ورک اور پورٹس وغیرہ، یہ کافی خام حال میں ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ ان فیلڈز میں انویسٹ کرے تاکہ جو انڈسٹریل گڈس ہیں وہ بروقت کنزیومر تک پہنچائے جا سکے. کرپشن ایک بہت ہی میجر ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت کافی زیادہ مسائل سے دوچار ہے. اسی میں ایک انڈسٹریل سیکٹر بھی اس کا میجر وکٹم ہے. کرپشن کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائیں، جیسے لائسنس ہو گیا، پرمٹس ہو گئے اور کنٹریکٹس ہو گئے، ان کو حاصل کرنے کے لیے بزنس مین جتنے بھی ہیں انہیں برائبس دینے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کی انڈسٹریل جو سیکٹر ہے وہ کبھی بھی کسی بھی کنٹری کو گروتھ اور ڈیولپمنٹ نہیں دے سکتا. تو کرپشن کو کاؤنٹر کرنے کی اشد ضرورت ہے پاکستان میں. کس طریقے سے اسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹرکٹ لاز اینڈ ریگولیشنز کو کرپشن کو کمبیٹ کرنے کے لیے انٹروڈیوس کرے اور اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کرے کہ کوئی بھی بندہ اس سیکٹر میں کرپشن نہ کر پائے. فردر انیڈیکویٹ انویسٹمنٹ کہ جو جتنی انویسٹمنٹ کسی بھی انڈسٹریل سیکٹر میں ہونی چاہیے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی. انویسٹمنٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے ملک کے انڈسٹریل سیکٹر کو ماڈرنائز کر سکے اور ایکسپینڈ کر سکے. انفارچونیٹلی لیک آف انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو نہ ہی ماڈرنائز کر پا رہے ہیں نہ ہی ایکسپینڈ کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس سے ہمیں انکریج کرنا چاہیے. جو ہمارے ملک میں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے اس سے ختم کرنا چاہیے. اپنے جو رولز اور پروسیجرز ہیں انہیں سمپلیفائی کرنا چاہیے اور بزنس مینز کو جب ہم انسینٹیوز دیں گے تو وہ انکریج ہوں گے اور وہ ہمارے ملک میں آ کر کے انویسٹمنٹ کریں گے. لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بھی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جب بھی کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ چیزیں انسرٹین رہتی ہے، بزنس انوائرمنٹ انسٹیبل رہتا ہے. انفارچونیٹلی جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے.
جیسے ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں جس طریقے سے پرائم منسٹر کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے انہیں ہٹایا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس سے لے کر کے آج تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی. تو جب اس طرح کا انوائرمنٹ رہتا ہے تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے یا پورا کہ پورا جو اکنامک سیکٹر ہے وہ اس سے کافی حد تک متاثر ہوتا ہے. تو ملک میں انڈسٹریل سٹیبلٹی لانے کے لیے یا انڈسٹریل سیکٹر کو فل پوٹینشل تک لانے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. تو ہم اس کو اپنے ٹاپک کو اس طریقے سے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر پاکستان کی اکانومی میں ایک وائٹل کمپوننٹ ہے. جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں ڈسکس کیا کہ فسکل ایئر 2021-22 میں انڈسٹریل سیکٹر نے 18.8% جی ڈی پی کا پاکستانی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا. مگر سوری اس سیکٹر کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے انرجی شارٹیجز ہیں، انیڈیکویٹ انفراسٹرکچر ہے، کرپشن ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ان پرابلمز کو اگر ہم ایڈریس کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ کریں، اپنے ملک میں گڈ گورننس لے آئیں، پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے، ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کرے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے اور ہم پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن لا سکتے ہیں. تو تھینک یو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ مزید کوشش رہے گی کہ اس طرح کے امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر ہوتے رہے. تھینک یو جی، اپنا خیال رکھیے گا.